بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نفلی نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد نفلی نماز عبادت، ایمان اور قرب الہی اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جنت کے اندر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو نفلی عبادت جو ہے بہت ضروری ہے۔ نفل نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے کس چیز کے ذریعے؟ کہ بندہ نفل نماز کی پابندی کرتا رہتا ہے اور نفل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور جو ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا کے اندر اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کہ فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو دنیا والے بھی جو لوگ ہیں، جو دنیا والے بندے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بندہ لوگوں کی نظر میں ایک اچھا ہو جاتا ہے، ایک اچھا انسان لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی نشانی ہے کہ اس بندے کا ایک چرچا ہو جاتا ہے کہ دنیا والے سارے لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس بندے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو نفلی نماز کی پابندی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کل قیامت کے دن فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو اس سے نفلی نماز سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اس کو نوافل سے پورا کر دیا جائے گا۔ اگر دیکھیں کہ قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز فرائض کے اندر کچھ کمی ہوگی تو اس کو کس سے پورا کیا جائے گا؟ نفلی نماز سے۔ تو آج اگر بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں، ہم نفل نہیں پڑھتے، سنت کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نفل پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اور بعض بندے تو ایسے ہیں کہ جو ابھی سنت کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں نفل کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ بچا کر اپنے گھر کے لیے رکھ لے۔ اپنی فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنی نماز میں سے کچھ حصہ بچا کر اپنے گھر کے لیے رکھ لے، یعنی سنت اور نفل جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کر ادا کرے۔ فرمایا جو بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل کرتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ جب مسجد میں فرض نماز ادا کرتا ہے پھر بقیہ نماز سنت اور نفل گھر میں جا کر ادا کرتا ہے تو فرمایا اس کا ایک تو فائدہ یہ کہ اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا جس گھر میں جا کے پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اگر کمی ہو جاتی ہے فرض نماز میں فرائض کے اندر تو اللہ تعالیٰ نفلی نماز سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو صرف نفل سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ نفل نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور فرائض کی کمی کو بھی پورا کیا جاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنت اور نفل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جو بندہ نفل نماز کی اور سنت کی 12 رکعت ایک دن میں پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اور اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور حدیث کے اندر تہجد کی نماز کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے یہ نیک لوگوں کا کام ہے،
تم سے پہلے ایک نیک لوگوں کا کام تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور فرمایا کہ جو رات کو نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، رات کی نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو بندہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر نیک لوگوں کا کام ہے، پھر فرمایا کہ یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ آج جسمانی بیماریوں کے اندر کتنے بندے مجبور ہوتے ہیں، کتنے بندے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہر بندے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ جگہ پر درد ہوتا ہے، جسم کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کی پابندی کر لیا کرو، اس وجہ سے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا کام ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جسمانی بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ تو ہمیں نفلی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے کتنے ہی واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو مشہور ہیں۔ ان میں سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص رات کو اچھا خواب دیکھتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خواہش ہوئی کاش کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ایک رات کو خواب دیکھا، پھر اس خواب کیا دیکھا کہ دو فرشتے مجھے جو ہے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو میں بڑا خوف زدہ ہوا، پریشان ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک فرشتے نے مجھے خواب کے اندر ایک فرشتے نے مجھے کہا کہ عبداللہ ڈرو نہیں، تم تو بہت بہتر ہو۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ خواب جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ تم تو بہت اچھے ہو، اور اگر تم تہجد کی نماز کی پابندی کرو تو اور زیادہ بہتر ہو۔ سبحان اللہ، تہجد کی نماز کی پابندی کرو تو اور زیادہ بہتر ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد پھر میں نے کبھی زندگی کے اندر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر اتنا اہتمام کیا کہ کبھی پھر زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور رات کو بہت کم سوتے تھے، ساری جو ہے اکثر حصہ جو رات کا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمیں نفلی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ چند فوائد بیان کروں گا، اور میں کہ سب سے پہلا فائدہ نفلی نماز کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ دل کو سکون اور اطمینان اور روحانی طاقت ملتی ہے انسان کو جو بندہ رات کو اٹھ کر نفلی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور فرمایا کہ تیسرا گناہوں سے کفارہ ہوتی ہے، جو نفلی نماز کی پابندی ہوتی ہے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے کفارہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ پھر فرض نمازوں کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو نوافل سے پورا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں نفلی نماز کے بعد۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو فرمایا کہ زیادہ چانس ہوتے ہیں وہ اس دعا کے قبول ہونے کے، یعنی نفلی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جنت کے اندر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ نفلی نماز جنت کے اندر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور فرمایا کہ انسان کے اخلاق اور کردار کو جو ہے اس میں بہتری آتی ہے۔ تو ہمیں نفلی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، جنت کے اندر ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے، اور ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھ کر کہ نفلی نماز ہے، اگر ہم پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں، یہ سمجھ کر ہمیں کبھی بھی نفلی نماز کو چھوڑنا نہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ نفل نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب ہم نفل نماز کی پابندی کریں گے تو ہمیں دل کو سکون بھی ملے گا، روحانی طاقت بھی ملے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے اندر مزہ بھی آئے گا، اور جنت کے اندر جو ہمارے درجات کی بلندی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفل نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی کہ حضور علیہ السلام نفل نماز پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں میں بھی شامل ہوا، میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ کہ آپ نے کیسی نماز پڑھی؟ فرمایا کہ آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تو فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100
آیت پڑھ کے تو کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ بقرہ کے بعد آل عمران پڑھی، آل عمران کے بعد میں نے سوچا کہ شاید ابھی رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورۃ النساء بھی پڑھی، پھر آپ نے رکوع کیا اور فرمایا کہ رکوع بھی اتنا لمبا کیا کہ جتنا لمبا قیام تھا، یعنی کہ اتنا لمبا رکوع، فرمایا کہ اس کے بعد پھر سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نفلی نماز تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفلی نماز کی پابندی کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کو نفلی نماز کی اتنی پابندی کرتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر جو ورم آ جایا کرتے تھے کہ آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے چلنا چاہیے، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے اس طرح ہمیں بھی نفلی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔